بندے ہیں، اور قرآن نے بھی وہی اسلوب رکھا، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم سمجھتے ہو نا کہ ہم اللہ والے ہیں. بڑی بات میں کہنے چلا ہوں، ذرا غور سے سننے کی ضرورت ہے. ایک پارٹی دعویٰ کر رہی ہے ہم اللہ والے ہیں، ہم اللہ اونچی بولیں. ایک پارٹی کہہ رہی ہے ہم اللہ، لیکن مصطفیٰ کریم کی نسبت کے بغیر اللہ والے ہیں. کیا کہہ رہے تھے یہودی عیسائی؟ رسول اللہ کی نسبت کو چھوڑ کے کہہ رہے تھے ہم اللہ والے ہیں، اللہ ہم سے راضی ہے. اب یہ وہ پارٹی ہے جو رسول اللہ کا واسطہ، وسیلہ اور آپ کو درمیان میں نہیں رکھنا چاہتی تھی. رسول اللہ کو نہ مانتے تھے، کہتے تھے ہم اللہ والے ہیں. اللہ نے دیا جواب کہ اللہ والا کوئی ڈائریکٹ نہیں ہو سکتا. ان کا دعویٰ ہم اللہ والے ہیں. اللہ نے قرآن میں قانون بنا دیا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر لوگوں تم اللہ والے بننا چاہتے ہو فاتبعونی، مصطفیٰ کریم کی نسبت میں آ جاؤ، یحببکم اللہ، اللہ اعلان فرما دے. تو قانون کیا دیا اللہ نے قرآن میں؟ کسی مفتی کا فتویٰ نہیں میں پیش کر رہا کہ کہیں وہ بھی انسان ہے، ہمارے جیسا بشر ہے. اللہ کا قرآن ہے. اور دیکھیں اسلوب بھی وہی رکھا، جو وہ رسول اللہ کی نسبت کو حذف کر کے، رسول اللہ کی نسبت کو چھوڑ کے اللہ تک پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے، اللہ نے ان کے اسلوب کو قرآن میں باقی رکھا تاکہ آنے والوں کو بھی پتہ چلے کہ جو رسول اللہ کے بغیر آنا چاہتا ہے وہ پھر ابلیس کے گروپ کا بندہ بن جاتا ہے. فرمایا اگر اللہ والا بننا ہے، بڑی بات ہے یار، غور کریں. بندے کریں ہم اللہ والے، اللہ فرما رہا ہے وہ بندہ اللہ والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک رسول اللہ کا سچا غلام نہ ہو جائے، جب تک مصطفیٰ کریم. فاتبعونی، غور تو کرو، قرآن ہے، کوئی ہم نے گھر سے تو نہیں فتویٰ دے رکھا. ان کا دعویٰ جس طرح بعض لوگ آج بھی دعویٰ کرتے ہیں ہم اللہ والے اور رسول اللہ کی ہمیں ضرورت کوئی نہیں ہے، تو تمہارے لیے تو اللہ نے 1450 سال پہلے ہی فتویٰ دے رکھا ہے کہ اس طرح کوئی اللہ والا نہیں ہوتا. اللہ کی طرف جانا ہے تو مصطفیٰ کریم اور مصطفیٰ کریم کے حقیقی نائب اور ورثاء جو رسول اللہ کے ورثاء ہیں، حقیقی علماء ذیشان اور حقیقی اولیاء ذیشان، ان کی بارگاہ میں آؤ، یہ تمہیں مصطفیٰ کریم تک پہنچائیں گے، مصطفیٰ کریم رب تک پہنچا دیں گے. ورنہ پھر قرآن میں یہ اسلوب نازل نہ کیا جاتا. جب وہ کہہ رہے ہیں ہم اللہ والے ہیں لیکن رسول اللہ کی محبت ان کے دلوں میں نہیں تھی. رسول اللہ کی عظمت و شان، توقیر، ادب و احترام و تعظیم یہود و نصارہ کے ذہنوں میں بالکل، لیکن دعویٰ تھا ہم ہی اللہ والے ہیں. جب انہوں نے یہ دعویٰ صحابہ کے سامنے رکھا، صحابہ مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں پہنچے، یا رسول اللہ، یہ یہودی کہتے ہیں کہ ہم ہی اللہ والے ہیں. آپ سے اپیل ہے کہ کم از کم کوئی قانون ہی بنا دیا جائے کہ اللہ والا ہوتا کون ہے، پتہ تو چلے سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے، صادق کون ہے، کاذب کون ہے. جب رسول اللہ سے اس کا حل پوچھا گیا تو کیونکہ وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی، سرکار تو اپنی طرف سے بولتے نہیں تھے، حل رسول اللہ سے پوچھ رہے ہیں، جواب اللہ کی ذات عطا فرما رہی ہے. لوگ کہتے ہیں ہم اللہ والے ہیں لیکن مصطفیٰ کریم کو بغیر مانے ہم اللہ والے ہیں. اللہ نے قرآن میں نفی کر دی ہے. کوئی اللہ والا بننا چاہتا ہے تو پہلے میرے محبوب کے دربار اقدس میں آنا ہوگا. اور پھر کتنی بڑی بات ہے قرآن کے اسلوب میں، فرمایا فتبعونی، تم آ جاؤ مصطفیٰ کریم کی نسبت میں، آپ کی محبت میں، آپ کی صحبت میں آ جاؤ، جو آپ طریقہ دیں اس پہ چلو. پھر تمہیں نہیں کہنے کی ضرورت کہ ہم اللہ والے ہیں. یہ بہت بڑا فرق ہے. میں اور آپ صاحب اور پوری دنیا کے لوگ کہتے رہیں ہم اللہ والے ہیں، ہم اللہ والے ہیں، ساری زندگی کہتے رہیں،
اس کا اتنا معیار نہیں، اتنا مقام اور رتبہ نہیں ہے، اس کی اتنی ویلیو نہیں ہے جتنا اگر اللہ ہی فرما دے یہ اللہ والے ہیں۔ یہاں وہی اسلوب ہے جو رسول اللہ کی شان، آپ کی عزت و عظمت کے قائل نہ تھے، جو رسول اللہ کی ادب و احترام کے قائل نہ تھے، وہ کہہ رہے ہم اللہ والے۔ اللہ فرما رہے یوں نہیں، اللہ والا بننے ہیں تو پھر معیار مصطفیٰ کریم کی ذات ہے، ان کی بارگاہ میں جھک جاؤ، ان سے نسبت جوڑ لو۔ پہلے تم کہتے تھے ہم اللہ والے ہیں، یہ اتنی بڑی مقدس ذات ہے، ان کی بارگاہ میں تم آ جاؤ، پھر تمہیں نہیں کہنا پڑے گا ہم اللہ والے ہیں۔ پھر اللہ اعلان کرتا ہے یحببکم اللہ، یہ اللہ والے ہیں، یہ اللہ۔ تو معیار محبت اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت تک قابل قبول ہی نہیں ہے، یہ محبت اس وقت تک سچی نہیں ہے، یہ محبت اس وقت تک اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہی نہیں ہے جب تک کہ اللہ کی محبت میں رسول اللہ کا واسطہ اور وسیلہ نہ رکھا جائے۔ اور اگر کوئی ڈائریکٹ جانا چاہے تو پھر قرآن نے اس کا فیصلہ کر دیا ہے، اے یہودیو اس طرح نہیں تم اللہ والے بن سکتے، اے عیسائیو اس طرح تم اللہ والے، پہلے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں تو آؤ، پہلے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں آؤ، آپ کی صحبت میں آؤ، آپ کو وسیلہ بناؤ، آپ کی ذات جو موجود ہے آپ کی نسبت کے اندر آ جاؤ، پھر تم نہ کہنا پھر اللہ فرما رہے یہ اللہ والے ہو گئے، یہ اللہ والے۔ اور پھر یہ بھی ساتھ فرمایا جب کوئی اللہ والا ہو جائے، اللہ والا بنتا کس طرح ہے؟ مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں جانے سے، آپ کی بارگاہ قدسیہ میں آپ کی صحیح پیروی کرنے سے۔ فرمایا جب کوئی اللہ والا، اور اللہ والا تب ہوتا ہے جب مصطفیٰ کریم والا ہو، جب مصطفیٰ پہلے مصطفیٰ کریم والا بنے گا تو اللہ والا کہلائے گا۔ آپ کی ذات کے بغیر کسی کو قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ والا کہنا جائز ہی نہیں بنتا، پہلے آپ کی ذات، پہلے آپ کی، ورنہ یہودی بھی اللہ کو مانتا ہے، عیسائی بھی اللہ کو مانتا ہے، اور یار کئی بت پرست ہیں جو اللہ کے وجود کے قائل ہیں، جو اللہ کے وجود کے قائل ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ وہ بت کو بھی اپنا معبود سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کو تو وہ بھی مانتا ہے۔ معیار دیا قرآن نے کہ اللہ کو ماننا ہر ایک اعتبار سے اور بات ہے، جن کے ماننے کو رب مان جائے یہ اور بات ہے۔ رب اس کے رب ماننے کو مانتا ہے جو مصطفیٰ کریم سے اپنی نسبت جوڑ لیتا ہے، اس سے پہلے تو رب بھی نہیں مانتا کہ یہ بھی اللہ والا ہے، ورنہ تو سارے عیسائی سچے ہوتے اللہ کی محبت میں، سارے یہودی سچے ہوتے اللہ کی محبت میں۔ جو بت پرست، دیکھیں قرآن ہے، اگر میری بات سے کسی کو اتفاق نہ ہو قرآن ہے، پڑھیں آپ 19ویں پارے میں جا کے، جب رسول اللہ سے اللہ نے فرمایا ان مشرکین سے پوچھئے، مشرک کون ہوتے تھے؟ جو بتوں کو سجدہ کرتے تھے، زمین و آسمان کس نے بنائے؟ تو وہ جواب میں کیا کہتے تھے؟ قرآن ہے، مشرکین کا عقیدہ ہے۔ جب ان سے پوچھا جاتا تمہیں کس نے پیدا کیا؟ جواب اللہ ہے۔ جب پوچھا جاتا آسمان ہے کس نے پیدا کیا؟ جواب اللہ ہے۔ تو بھائی فرق سمجھ، اللہ اللہ وہ بھی کرتا ہے جو یہودی ہے، عیسائی ہے، بت پرست ہے، اللہ کے وجود کا وہ بھی قائل ہے۔ ایک مسلم اور اس میں اللہ اللہ کرنے میں فرق کون سی چیز ہے جسے پتہ چلتا ہے یہ اللہ والا ہے وہ دوزخی ہے؟ وہ فرق مصطفیٰ کریم کی محبت ہے، اور یہ قرآن بیان کر رہا ہے، ہم نے کوئی گھر سے نہیں عقیدہ پیش کیا۔ قرآن نے یہ فیصلہ سنا دیا کہ اللہ والا بننا ہے تو مصطفیٰ کریم کی محبت پہلے ہے، مصطفیٰ کریم کی محبت۔ رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلاۃ والتسلیم تشریف فرماتے، یہ حدیث صحیح بخاری میں کتاب المساقات حدیث کا نمبر 2366 2300، اور صحیح بخاری کا جو صفحہ ہے 185، مکتبہ ہے دارالسلام ریاض سعودیہ سے چھپی ہے۔ غور کرنا، صحابہ کی محبت۔ سرکار علیہ السلام تشریف فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی
दाईं जानिब सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास छोटी सी उम्र में बैठे हैं, यानी आपका बचपन है अभी, और आपकी बाईं जानिब बड़े बड़े शयूख सहाबा कराम मौजूद हैं। अबू बकर जैसी हस्तियाँ, फ़ारूक आज़म जैसी हस्तियाँ, सैयदना उस्मान गनी जैसी हस्तियाँ, और मौला कायनात अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु अजमाइन जैसी हस्तियाँ बैठी हैं। सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह कुदसिया में एक दूध का प्याला पेश किया जाता है। एक दूध का, ये किस किताब की हदीस है? सही बुखारी, हदीस का नंबर 2300। सरकार ने उसमें से जितना पसंद फरमाया आपने दूध नोश फरमाया। अब सरकार की अपने गुलामों से मोहब्बत भी देखें, चाहते तो सारा प्याला ही पी जाते, सारा प्याला नोश फरमा लेते, कोई मुज़ायका नहीं था, ना इस्लाम के अंदर ना उर्फ आम के अंदर। आपको ही दिया था ना देने वाले ने, आप सारा भी अगर नोश फरमाना चाहते तो। लेकिन सरकार अपने गुलामों की मोहब्बत का लिहाज फरमाया करते थे, सरकार अपने गुलामों के दिल जोई फरमाया करते थे, अपने गुलामों को खुश किया करते थे। पता था ना ये अपनी जान से भी बढ़ के मुझसे मोहब्बत रखते हैं, जानों से भी बढ़ के मुझसे मोहब्बत करते हैं। अब आदत मुबारक ये है, जब कोई इस तरह की चीज देनी होती, एक आदत है कि बड़ों से इब्तिदा फरमाते, दूसरी आदत है दाईं जानिब से इब्तिदा फरमाते, दाईं जानिब से। अब एक आदत को देखें तो हक बनता है जो इस तरह बैठे हैं उल्टी साइड पे, बड़े शयूख साहब हैं, और दूसरी आदत मुबारक को देखें तो इधर एक बच्चा है लेकिन जानिब दाईं जानिब है, यह भी आपकी आदत है। तो अब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गौर करना, जो आज किसी ऐसे मामले में अपने शागिर्दों से, अपने मुरीदों से, मुताल्लिकीन से इजाजत लेना अपनी शान के खिलाफ समझते हैं, गौर करना मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इन तमाम सहाबा और पूरी कायनात के मुसलमानों की जानों के भी मालिक है अल्लाह की अता से, इतनी बड़ी हस्ती, सारे नबियों के भी इमाम और सरदार हैं। आपने देखा जिधर एक आदत है वो उल्टी तरफ बैठे हैं बड़े सहाबा, और दाई जाने वाले आदत है कोई चीज पेश करनी हो, देनी हो, तो वहां छोटा बच्चा है। तो सरकार ने फरमाया, काला या गुलाम अताज़नु ली, छोटे से बच्चे से अब्दुल्ला बिन अब्बास, क्या आपकी तरफ से मुझे इजाजत है? क्योंकि मेरी एक आदत चाहती है कि मैं इधर से तकसीम करूं, और दूसरी चाहती है कि इधर से तकसीम करूं। फरमाया या गुलामो, ए बच्चे, ए बच्चे, ये अब्दुल्ला बिन अब्बास थे, अताज़नु ली, क्या आपकी तरफ से मुझे इजाजत है? कौन इजाजत ले रहे हैं? कितनी बड़ी रहमत वाली हस्ती हैं यार। आज हमें जहां हक भी बनता है शागिर्दों से इजाजत लेने का, मुरीदों से इजाजत लेने का, अपने मुताल्लिकीन से इजाजत लेने का, अपने बेटे बेटी से, बीवी से इजाजत लेने, जहां हक भी बन रहा होता है हम शर्मा रहे होते हैं, मैं क्यों इजाजत लूं? इस मैं को निकाल, यहां तो हम कुछ भी नहीं बचते अगर इधर निस्बत की जाए। एक छोटे से बच्चे से फरमाया जा रहा है, अताज़नु ली या गुलाम, ऐ बच्चे क्या तेरी तरफ से मुझे इजाजत है कि जो मैंने ये दूध नोश किया और जो मैंने बचा दिया, मैं तुझे ना दूं बल्कि इधर बड़े साहबा कराम को दे दूं बरकत के लिए। उनकी मोहब्बत थी कि हर वक्त इस कोशिश में रहते कि कभी सरकार से बची हुई चीज हमें पीने को, खाने को मिल जाए। ये सहाबा की मोहब्बत होती, हर वक्त इस कोशिश में रहते। तो पता है आगे गुलाम ने क्या अर्ज की, फ़क़ाल मा कुन्तु लऊसर बिनसीबी मिनका अहदा, क्योंकि मशवरा था, हुक्म नहीं था। हुक्म होता तो उन्होंने मान लेना था, ठीक है रसूलल्लाह जैसे आपका हुक्म। सरकार ने फरमाया क्या तेरा मशवरा है कि मैं इधर से दे दूं? और मशवरे का माना क्या है, जिससे लिया जा रहा है उसकी मर्जी है। आपका मशवरा मान ले तो ठीक है, ना माने भी नाराजगी कोई नहीं।
نہ مانے بھی ناراضگی. تو سرکار نے اپنے اس غلام کو اجازت دی, اختیار دیا کہ تو کیا کرنا چاہتا ہے. اس نے عرض کی یا رسول اللہ جو میرے دل میں آپ کی محبت ہے میں مفہوم حدیث عرض کر رہا ہوں. کائنات میں کوئی ایک ایسا بندہ نہیں کہ میں اپنی محبت پہ جو آپ کی ذات کے ساتھ مجھے اس کو ترجیح دوں. میں اجازت نہیں دیتا, یہ اپنا بچا ہوا دودھ مجھے ہی عطا فرما. کتنی بڑی محبت تھی صحابہ کرام کو سرکار علیہ السلام کی ذات مبارکہ سے. غور کریں کتنی بڑی بات. حالانکہ بچے تھے, اب کہہ سکتے تھے کہ چلو ابوبکر صدیق بزرگ صحابی ہیں, فاروق اعظم بڑے ہیں, فلاں فلاں. انہوں نے جملہ ایک بولا لَأُوسِرَ بِنَصِيبِ مِنْكَ أَحَدًا. یا رسول اللہ یہ تو یہ بیٹھے ہیں نا, قیامت تک میں کسی ایک کو جو میری محبت آپ کی ذات کے ساتھ ہے اپنے آپ پہ ترجیح نہیں دے سکتا. مہربانی ہو جائے تو بچہ ہوا دودھ مجھے ہی عطا فرما دے. بچہ ہوا دودھ مجھے ہی. سرکار مدینہ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فَآتَاهُ إِيَّاهُ, وہ جو مبارک پیالہ تھا جس سے آپ نے دودھ نوش فرمایا تھا, وہ اپنے دائیں جانب جو بچہ بیٹھا تھا اس کو آپ نے عطا فرما دی. اس کو آپ نے. اس بات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ صحابہ اتنا کوٹ کوٹ کے رسول اللہ سے محبت کرتے تھے. ایک ہی عرض کی یا رسول اللہ محبت کے بارے میں کسی کو ترجیح نہیں دے سکتا. جو میں آپ سے محبت کرتا ہوں میرے نزدیک بس وہ آخری درجہ ہے, اس لیے آپ مجھے ہی عطا فرما دیں. اس لیے آپ مجھے ہی عطا فرما دیں. رسول کائنات فخر موجودات